تو بندہ مومن جب دنیا میں ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ اس کو روحانی طاقت عطا کرتا ہے، اور جس وقت دنیا سے انتقال فرما جاتا ہے تو دنیا سے انتقال کرنے کے بعد اس کی روحانی طاقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ کے بندے سے اس کی زندگی میں یا اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی روح کی طاقت سے بندہ استمداد اور استعانت کرتا ہے، تو بالکل یہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس پر ایک صریح اور واضح حدیث موجود ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفاً متعدد کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ سردست یہ حوالہ امام ابو بکر ابن عمر البزار المتوفہ 292 ہجری کی کتاب مسند البزار کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 423 مطبوعہ دارالحدیث القاہرہ مصر سے چھپی ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 4975۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ فی الارض سوی الحافظات، اللہ رب العزت کے کچھ فرشتے ہیں جو کہ محافظین فرشتوں کے علاوہ ہیں، یکتبون ما سقط من ورق الشجر، جو درختوں کے پتے گرتے ہیں وہ ان کو لکھنے والے ہیں۔ فَإِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمْ عَرْجَةً بِأَرْضِ فَلَاتٍ، تم میں سے جب کسی شخص کو کسی ویرانے میں جنگل بیابان میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے، فَلْيُنَادِ أَعِينُوا عِبَادَ اللَّهِ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، یہ کہو۔ فرمایا کہ تم نے یہ کہنا ہے فَلْيُنَادِ، پس وہ ندا دے، وہ پکارے، وہ بلائے، اور کیا کہے؟ اے اللہ کے بندو اعینوا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ یہ روایت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں مرفوعاً رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے۔ امام بزار نے اس کو بیان کیا، اس کے محقق نے نیچے اس کی سند کو حسن لکھا ہے، اور اسی روایت کو امام حیثمی نے اپنی کتاب مجموع الزوائد کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 188 پر روایت کا نمبر ہے 17104، اس کو بیان کیا اور بیان کر کے نیچے لکھتے ہیں رواہ البزار ورجالہ ثقات، کہ اس حدیث کو امام بزار نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے اور اس کے تمام رجال ثقہ ہیں۔ اور اسی روایت کو غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم ہیں نواب صدیق حسن بھوپالی اپنی کتاب نزل الابرار مطبوعہ دارو ابن حزم بیروت لبنان سے صفحہ نمبر 656 اور 57 پہ اسی موضوع کی روایات ذکر کی ہیں، اور مسند بزار کی یہی روایت ذکر کر کے نیچے اس کے محقق یحییٰ عمر نے لکھا ہے کہ سندہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مرفوع یہ حدیث موجود ہے، اور اسی حدیث کو امام بخاری مسلم کے استاذ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اپنی کتاب المصنف لابن ابی شیبہ جلد 15 صفحہ 445 اور حدیث کا نمبر ہے 30,339 نمبر، یہی حدیث لے کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر کسی جنگل بیابان میں تمہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو تم اللہ کے بندوں کو پکار کے کہو کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ اس حدیث کے نیچے محقق شیخ عوامہ لکھتے ہیں کہ بالحدیث موقوف لفظاً مرفوع حکماً، کہ یہ حدیث جو ہے وہ لفظاً موقوف ہے اور حکماً مرفوع ہے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے، دونوں اعتبار سے اس حدیث کا حکم یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ مرفوع ہے، کیونکہ اس طرح کی بات صحابی اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، بلکہ صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سن کر ہی اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اور نیچے اسی حدیث کے محقق لکھتے ہیں کہ حدیث حسن الاسناد، کہ یہ حدیث حسن الاسناد ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً جن کتب حدیث میں ہیں مسند بزار میں، مجموع الزوائد میں اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موقوفاً سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے میں اس کا حوالہ پیش کر چکا ہوں، اور یہی حدیث اسی موضوع اور مضمون کی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی اپنی کتاب المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 153 پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لے کے 10,367 نمبر،
کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذن فلتت دابت احدکم بارض فلاتن، جب تم میں سے کسی شخص کی کسی جنگل بیابان اور ویرانے میں سواری گم ہو جائے فَلْيُنَادِي یا عباد اللہ احبسوا علیہ، تو پس تم ندا دو کیا کہ اے اللہ کے بندو احبسوا علیہ، اس سواری کو میرے لیے روکو، میرے اوپر روکو، یا عباد اللہ احبسوا علیہ، اے اللہ کے بندو اس سواری کو روکو، فَإِنَّ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ حَاضِرًا سَيَحْبِسُهُ عَلَيْكُمْ، اللہ کے کچھ ایسے بندے وہاں موجود ہوں گے جو تمہاری سواری تم پر روک دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لے کے ہے، اور یہی حدیث امام ابو یعلا الموصلی المتوفہ 307 ہجری اپنی کتاب مسند ابی یعلا حدیث نمبر 5266 لے کے آئے، اور اس کے علاوہ امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں 17105 نمبر حدیث بیان کی، اور امام ابن سنی نے عمل الیوم واللیلہ میں 508 نمبر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے اس حدیث کو بیان کیا۔ اور اس کے علاوہ ایک تیسرے صحابی حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی المتوفہ 360 ہجری اپنی کتاب المعجم الکبیر للطبرانی جلد 7 صفحہ 48 پر 13737 نمبر اسی مضمون کی حدیث لے کے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا اضل احدکم شیئا، جب تم میں سے کوئی بندہ کوئی شے گم کر بیٹھے، او اراد احدکم عونا، یا تم میں سے کوئی بندہ مدد کا ارادہ رکھتا ہو، کسی سے مدد لینا چاہتا ہو، وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَتْ بِهَا أَنِيسٌ، اور وہ ایسی جگہ پہ ہو جہاں اس کا کوئی غمخوار، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہ ہو، فَلْيَقُلْ، تو اسے چاہیے یہ کہے، کیا کہے؟ یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندو میری فریاد کو پہنچو، یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کو پہنچو، میری فریاد کو پہنچو، فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا، پس وہاں اللہ کے ایسے بندے ہوں گے لا نراہم، جن کو ہم نہیں دیکھتے، تو وہ اللہ کے بندے اس کی مدد کر دیں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً بھی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے موقوفاً بھی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہما کی مروی روایات، جو کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا بالکل واضح طور پر شاہد بھی ہیں، جس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ لائق احتجاج ہے۔ اور امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا، اور بیان کر کے لکھتے ہیں وَقَدْ جُرِّبَ ذَلِكَ، اس حدیث کے مطابق عمل کیا گیا، اور جب عمل کیا گیا تو اس حدیث کو ایسے ہی پایا کہ ایسے موقع پر جب اللہ کے بندوں کو مدد کے لیے پکارا گیا تو اللہ رب العزت کے بندوں نے آ کے مدد فرمائی۔ اور اس حدیث کے اوپر بڑے بڑے اجلہ ائمہ محدثین نے عمل کیا، جن میں سے امام طبرانی رحمۃ اللہ کا حوالہ پیش کر چکا ہوں، اور ایک اور حوالہ اس سلسلے میں جلیل القدر امام اہل سنت کے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ کے یہ مسائل ہیں، مسائل احمد ابن حنبل، جو ان کے بیٹے عبداللہ سے مروی ہیں، اس کی جلد نمبر 2 مکتبۃ الدار بالمدینہ المنورہ سے چھپی ہوئی ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 816 اور 817 ہے، اور روایت کا نمبر ہے 1090۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 5 حج کیے ہیں، جن میں سے 2 حج میں نے پیدل کیے ہیں اور 3 حج میں نے سواری پر کیے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک حج کے موقع پر میری جو نا وہ میں پیدل جا رہا تھا، تو فرماتے ہیں کہ فدرلت الطریق فی حجتن، ایک حج میں میں جب پیدل جا رہا تھا تو میں رستہ گم ہو گیا، مجھے رستہ نہیں مل سکا۔ فجعلت اقول، تو میں نے یہ کہنا شروع کر دیا، یا عباد اللہ دلونا علی الطریق، اے اللہ کے بندو مجھے رستہ دکھاؤ، میری رہنمائی کرو۔ فلم ازل اقول ذالک، فرماتے ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا رہا حتی وقعت علی الطریق، حتیٰ کہ میں رستے پر چڑھ گیا اور مجھے رستہ مل گیا۔ اس حدیث کے مطابق امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے عمل کیا۔ امام طبرانی کہتے ہیں جربہ ذالک، اس کے مطابق عمل کیا گیا۔ اور اسی حدیث کو امام نووی رحمت اللہ علیہ شارح بخاری و شارح صحیح مسلم اپنی کتاب کتاب الاذکار کے صفحہ 225 پر ذکر کرتے ہیں، روایت نمبر 628،
اور اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ حقالی بعض شیوخ الکبار فی العلم، میرے جو بڑے بڑے علم میں شیوخ ہیں، میرے استاذ ہیں، انہوں نے مجھے یہ بیان کیا کہ انہو ان فلتت لہو دابتن، کہ رستے میں کہیں سفر میں ان کی سواری گم ہو گئی، اظنھا بغلتن۔ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد محترم جو علم میں میرے بڑے شیخ تھے، وہ کہنے لگے کہ جب میری سواری گم ہوئی تو امام نووی کہتے ہیں کہ میں گمان کرتا ہوں کہ وہ کھچر ہوگا۔ وَقَانَ يَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيث، اور میرے وہ استاد اس حدیث کو جانتے تھے۔ فَقَالَهُ، تو انہوں نے اسی حدیث کے مطابق کہا فَحَابِسَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي الْحَالِ، تو اسی وقت اللہ نے ان کی سواری کو روک دیا۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ خود اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں، وَكُنْتُ وَأَنَا مَرَّةً مَعَ جَمَاعَةٍ، کہتے ہیں میں بھی ایک دفعہ ایک جماعت میں سفر میں تھا، فَانْفَلَتَتْ مِنْهَا بَهِيمَةٌ، اور ان جماعت سے ان کی سواری جو ہے وہ گم ہو گئی، وَعَجَزُوا عَنْهَا، اور وہ اس کو پکڑنے سے عاجز، آگے بے بس ہو گئے۔ فَقُلْتُهُ، پس میں نے یہی کہا، جب میں نے یہی کہا کہ اے اللہ کے بندو ہماری مدد کرو، اے اللہ کے بندو ہماری فریاد کو پہنچو، تو فرماتے ہیں فَوَقَفَتْ فِي الْحَالِ بِغَيْرِ سَبَبٍ سِوَى هَذَا الْكَلَامِ، اس کلام کے علاوہ کوئی سبب نہیں تھا، بغیر سبب کے وہ سواری ٹھہر گئی اور ہمیں وہ سواری مل گئی۔ تو امام طبرانی بھی کہتے ہیں تجربہ اس کے مطابق ہے۔ امام احمد ابن حنبل اہل سنت کے امام، وہ خود اس حدیث کے مطابق تجربہ کر رہے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ اس حدیث کے مطابق تجربہ کر رہے ہیں، اور بہت بڑے عظیم المرتبت امام ہیں امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ابو اسماعیل عبداللہ بن محمد الحروی المتوفہ 481 ہجری اپنی کتاب ذم الکلام و اہلہ کے جز 4 صفحہ 14 پر امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کا واقعہ لکھتے ہیں کہ سواری میں ان کو بھی اس طرح کا مسئلہ پیش آیا، تو انہوں نے بھی یہی پکارا اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری فریاد کو پہنچو، تو اللہ رب العزت نے ان کا مسئلہ حل فرما دیا۔ تو بڑے بڑے اجلہ آئمہ محدثین کے عمل سے بھی یہ بات بالکل واضح ہوئی، اور پھر آئمہ محدثین نے اس حدیث کی توثیق بھی کی، جن میں سے امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الابتہاج فی اذکار المسافر والحاج میں اسی حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا، اور اس کے علاوہ امام جزری رحمۃ اللہ کی یہ کتاب ہے حسن حسین، الحسن الحسین، اس میں بھی امام جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا، اور اسی حدیث کو بیان کرنے کے بعد وہ خود لکھتے ہیں کہ اس کے مطابق تجربہ کیا گیا۔ اور امام جزری رحمۃ اللہ بہت بڑے محدث بھی، فقیہ بھی اور مجود اور بہت بڑے قاری ہیں، وہ خود اپنی اس کتاب کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو صحیح اور حسن حدیثوں کا مجموعہ جو ہے اس کتاب میں جمع کیا ہے، اس کتاب کو صحیح اور حسن حدیثوں سے تیار کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حوالہ میں پیش کرتا ہوں غیر مقلدین کے امام و پیشوا ابن تیمیہ کا۔ ابن تیمیہ اپنی کتاب الکلم الطیب کے صفحہ نمبر 98 پر روایت نمبر 177 لے کے 177 اسی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو لے کے آئے، لیکن نہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، نہ اس کو موضوع اور من گڑت کہا ہے، بلکہ کتاب کا نام ہے الکلم الطیب، پاکیزہ کلمے، الکلم الخبیث نہیں، الکلم الطیب۔ تو جو طیب اور پاکیزہ کلمے ہیں ان کلمات کو جب جمع کیے ابن تیمیہ نے، تو اس روایت کو بھی الکلم الطیب میں ابن تیمیہ نے جمع کیا۔ لہذا آئمہ محدثین اور امت کے اماموں کے عمل سے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے موقوفاً اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے بندوں کو اللہ کی مدد کا ذریعہ سمجھ کر، حقیقت میں مدد اللہ ہی کی سمجھے اور ان کو اللہ کی مدد کا ذریعہ سمجھ کر اگر ان سے مدد طلب کرتا ہے تو یہ شرک اور کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ کتاب و سنت میں اس کے بحمد تعالیٰ دلائل